یا یہ بات یاد رکھیے گا کہ بجائے یہ کہنے کی کہ میرے پاس وہ بندے ہیں کہ جو بندے مجھ سے محبت کرتے ہیں اور میں ان سے عشق کرتا ہوں، تو تم جیسے لاخیرے اگر چلے بھی جائیں گے تو میرا کیا بڑھ جاتا ہے، یہ نہیں کہا. سمجھ گئے آپ؟ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ایک گروہ کو جانا ہے، رخصت کرنا نا، تو اس کو ایسے بندے تو ہی ہیں لیکن جگہ پور کرنی ہوگی. تو جگہ پور کرنے کے لیے کہا کہ میں جگہ پور کر دوں گا ایسے بندوں کو لا کے. اس میں آپ سے آپ یہ بات نکلتی ہے کہ میرے جو بندے ہیں وہ تو ایسی ہیں جسے میں محبت کرتا ہوں. باقی رہ گیا کہ تم سے جاؤ گے تو خاص کم جان پاک جہاں جانا ہے، میں اپنے ایسے بندے لاؤں گا، تمہاری جگہ پر کر لوں گا. سمجھ گئے آپ؟ ورنہ مسلمانوں کو یہ فقرہ شاق نہیں گزرا تھا، کوئی وجہ نہیں تھی. اس کی وجہ ہے کہ انہوں نے تو سمجھ لیا کہ ہمارے لیے تو یہ سند ہے کہ ہم خدا سے محبت کرتے ہیں، خدا ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس کا جانثار ہیں. اس لیے کہ جب خطاب منافقین سے ہو گیا تو یہ بات تو طے ہو گئی کہ اصل مومن خالص ہے. لیکن یہ لوگ جو جائیں گے کاٹ کباڑ تو ان کی جگہ خدا تعالیٰ سے لائے. فرمایا کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. تمہارے ساتھی دوست تو اللہ ہے، اس کے رسول ہیں اور اہل ایمان ہیں. وہ اہل ایمان جو نماز کا اہتمام کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور دل کی فروتنی کے ساتھ دیتے ہیں. یہ زکوٰۃ کے ساتھ، نماز کے ساتھ تو بات ہے، نماز تو فروتنی ہوتی ہے لیکن زکوٰۃ دینے میں ذرا کڑفوں ہوتے لوگ. نام لکھا جائے بہت تمہارے طریقے پر کہ اتنی دی ہے، اس کا اخبار میں وستار ہونا چاہیے، کچھ گواہ بھی ہونا چاہیے، کچھ کالم نگاروں سے بھی کوئی رابطہ رکھنا چاہیے تاکہ وہ ذرا اس کی قصیدہ خوانی کر دیں. یہ ہوتا ہے. تو فرمایا کہ جو دل کی فروتنی کے ساتھ، ترجمہ تو ٹھیک کیا ہے کہ ان میں خوشو ہوتا ہے. نماز میں خوشو تو خیر ہوتا ہی ہے. تو فرمایا کہ تمہارے ساتھی وہ لوگ ہو سکتے ہیں. اب اس میں بھی دیکھ لیجئے، اس کا منفی پہلو لیجئے. یہ نکٹو، یہ نماز میں آنے کے نمائشی نمازی، اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالى، اور جو کوڑی نہ دے اللہ کے راستے میں لینے کے لیے یہ بڑے شیر، ان لوگوں کو ان کی کیا، یہ آپ صاحب نکلا. یعنی ایک تصویر کا پہلو رکھ دیا، دوسرا آپ کھانا بھر دیجیے اپنی ذہانت سے. اب اگر اللہ میاں بھی وہ بات کہہ دیں تو بدرگاہ ہو جائے گی. یعنی ہم یہ اس طرح کے لوگوں کو چاہتے ہیں. جب آپ نے کہہ دیا تو آپ کا مطلب یہ ہے کہ باقی تم لوگ جو ہو تم تو کہو تو ہم اپنی جوتی بھی بار نفذ نہیں کرتے. یہ بھی ہوتا ہے نا. تو فرمایا کہ اہل ایمان کے ساتھی وہی ہو سکتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا انما ولیکم ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون. اور یاد رکھو کہ جو اللہ کو دوست رکھیں گے اور اس کے رسول کو دوست رکھیں گے اور اہل ایمان کو رکھیں گے تو وہی لوگ اللہ کی پارٹی ہے اور اللہ ہی کی پارٹی غالب ہے. یہ کشمکش ہے نا جنگ کی. یہ پچھلا یہ سارا کا سارا معاملہ تو یہ تھا نا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ کہیں ان کا پلہ بھاری رہا تو ہم مارے جائیں گے. تو فرمایا کہ فیصلہ سن لو کہ غالب رہنے والے کون لوگ ہوں گے. آخر میں جو اصل مسئلہ ہے، غالب رہیں گے وہ لوگ کہ جو اللہ کی پارٹی ہے. اور اللہ کی پارٹی یوں ہی نہیں بنتی. سمجھ گا آپ؟ اس کا سنگٹن راتوں رات نہیں ہوتا. یہ تو بہرحال زندگی و موت کے ساتھ فیصلہ ہوتا ہے. یہ مریں گے بھی ایک طریقے میں، جیئیں گے بھی ایک طریقے میں. الیکشن کے معاہدے نہیں ہوتے. یہ
اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سورہ بقرہ کی سایت میں ولا یقبل منہا شفاعۃ، قرآن کے قدیم نسخے میں یقبلو کے بجائے تقبلو ہے، اس کی وضاحت فرمائیں. ولا یقبل منہا شفاعۃ ہے، تقبلو تو نو کے قاعدے کے لحاظ سے ٹھیک ہے، لیکن مصدر وغیرہ کی تانیث جو ہوتی ہے وہ تو بعض لفظی ہوتی ہے، معنوی تو نہیں تعویذ ہوتی. یہ مسئلہ تو بہت معمولی ہے، ہو سکتا ہے کہ نسخے کی غلطی ہو، نسخے میں غلطی ہو سکتی ہے. قاعدے نو کے لحاظ سے تو تقبلو جو ہے وہ ٹھیک ہونا چاہیے. میرا بیٹا سلمان سروس ہسپتال میں زیر علاج ہے، مہربانی فرما کر تمام بیماروں میرے بچے کے لیے بھی دعا فرمائیں. دعا گو اللهم ارزقه شفاء كاملا لا يغادر سقما. اللهم ارزقهم شفاء كاملا لا يغادر سقما. اللهم ارزقه شفاء كاملا لا يغادر سقما. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین. اے ایمان والو، ان لوگوں کو کہ جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بنا رکھا ہے، اہل کتاب میں سے جو تم سے پہلے اہل کتاب تھے، اور کفار کو اپنا دوست اور حمایتی نہ بناؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہو اگر تم ایمان والے ہو. یا ایھا الذین آمنوا خطاب اگرچہ عام ہے لیکن رخ خاص طریقے پر منافقین کی طرف ہے. جن کا ذکر چل رہا اوپر سے نا، ان کی طرف ہے. اور اس کی بلاغت میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ عام خطاب سے خاص لوگ جو مراد لیے جاتے ہیں تو اس میں کیا پہلو ہوتا ہے. اس میں اصل حکمت یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ اصلاح کرنا چاہتے ہیں وہ اصلاح کر لیں. باقی رہ گیا کہ خاص طریقے پر ان کو مخاطب کر کے کہا کہ ان کو رسوا نہ کیا جائے، ان کو اصلاح کا موقع دیا جاتا ہے. اگر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، تو پھر تو بات وہی سمجھ لیجیے کھلا ہوا چیلنج ہو جاتا ہے. تو ان کو شامل تو رکھا ہے ابھی مسلمانوں میں پردہ ہے، لیکن آگے آ جائے گا کہ پھر اگر یہی روش تمہاری رہی تو عنقریب پردہ اٹھا دیا جائے گا. کہ ان لوگوں کو تم اپنا دوست نہ بناؤ کہ جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بنا رکھا ہے، ان لوگوں میں سے جو ان کو پہلے کتاب دی گئی تھی. والکفار اولیاء، اور کفار کو اپنا سازگار، اپنا حمایتی دوست نہ بناؤ.
یہ جو اہل کتاب کا خاص طریقے پر حوالہ دیا ہے، اس میں یہ بات ہے کہ یہود وہ چاہے مسلمانوں سے کتنے ہی ناراض ہو، لیکن اللہ کے دین سے اگر ان کو عناد ہو تو حیف ہے۔ ان کو شریعت ملی تھی، اللہ تعالیٰ کے طریقے اور اس کے سنن اور اس کے قوانین سے بے خبر نہیں ہیں۔ ان کو بہت مہذب و شائستہ ہونا چاہیے تھا، کم سے کم اللہ کے دین کے معاملے میں۔ لیکن ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ بازی بابا ہم بازی، کہ مسلمانوں کی دشمنی میں اللہ کے دین کے بھی دشمن ہو گئے، اہل کتاب ہو کر کے اللہ کے دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ اشارہ ہے ان حرکتوں کی طرف کہ جو یہود نصارہ تو خیر ایسا نہیں کرتے تھے، مگر یہود خاص طریقے پر کرتے تھے کہ اذان وغیرہ کا مذاق اڑانا جو ہے، اذان کی نقلیں اڑاتے تھے۔ سمجھ گئے آپ؟ بہت طریقے سے اس کے الفاظ کو بھی غلط کر کے، اسی طریقے سے مسلمانوں کا جو طریقہ نماز ہے اس طریقہ نماز کا بھی مذاق اڑاتے تھے۔ سمجھ گئے آپ؟ تو کوئی جاہل قوم اگر ایسی حرکت کرتی تو خیر درگزر کرنے کے قابل بات تھی، لیکن اہل کتاب ہو کر وہ اس بات سے ناواقف نہیں ہو سکتے کہ اذان کے جو کلمات ہیں وہ اللہ کے دین کی دعوت، اور ان میں سے کوئی کلمہ بھی ایسا نہیں کہ جس کا مذاق اڑایا جا سکے۔ نماز کے جو طریقے سنن ہیں وہ اس سے ناواقف نہیں ہو سکتے کہ یہ طریقے جو ہے بہرحال نبیوں کے طریقوں میں معصور پہلے سے چلے آ رہے ہیں۔ سمجھے آپ؟ یہ نہیں ہے کہ اس سے ناواقف، لیکن اس کے باوجود اگر یہ دین کا مذاق اڑاتے ہیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ نہایت معاند اور کمینے معاند ہیں۔ سمجھے آپ؟ تو فرمایا کہ جو لوگ کہ تمہارے دین کے تحقق کرنے والے، اس کا مذاق اڑانے والے ہوں، حیف ہے اگر تم ان سے دوستی کی پینگیں بڑھاؤ۔ یہ جذبہ غیرت کو ابھارا ہے مسلمانوں کے مطلب یہ کوئی منافقین کے، کہ بڑائی افسوس کی بات ہوگی کہ جو تمہارے دین کا اس طریقہ سے مذاق اڑاتے ہیں اور تم ان سے دوستی کی پینگیں بڑھاتے ہو۔